بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 214 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 267 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ، ومما اور ان میں سے بھی جو اخرجنا ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور تم ارادہ نہ کرو، الخبیث خراب چیز کا، منہ تنفقون کہ اس میں سے خرچ کرو، ولستم بآخذیہ اور تم خود اس کے لینے والے نہ ہو، الا ان تغمضوا فیہ مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کر جاؤ، واعلموا اور جان رکھو کہ ان اللہ غنی حمید کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، اور مت ارادہ کرو ردی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرو اور تم خود اس کے لینے والے نہیں ہو، مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ غنی ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ دوسری بات کی نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے۔ تیسری بات، اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے چشم پوشی کیے بغیر نہ لے سکو۔ چوتھی بات، یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ بزرگان محترم، طیب سے مراد عمدہ بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز ہم خرچ کریں تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ عمدہ اور حلال ہے یا گھٹیا اور حرام۔ اگر گھٹیا ہے اور حرام ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ مت کر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں بھی اس جانب اشارہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ہماری راہ میں دے رہے ہو، اس لیے ہمارے نام پر اعلیٰ، عمدہ، اچھی اور حلال و پاکیزہ چیز دو۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب فصل پر کھجور کاٹتے تھے تو کھجوروں کے خوشے مسجد نبوی میں ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی رسی پر لا کر ٹانگ دیتے تھے، جس میں سے فقراء مہاجرین کھا لیتے تھے۔ ان میں سوکھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا، یعنی نباتات میں سے، پھلوں اور غلہ وغیرہ میں سے جو بھی فصل آئے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں آمدنی کے جو 2 اہم ذرائع ہیں، ایک تو یہ کاروبار اور ملازمت کے ذریعے جو حاصل کیا جاتا ہے جس کو تم ما کسبتم کے ذریعے بتلایا گیا، اور دوسرے زراعت کے ذریعے جس کو مما اخرجنا کے ذریعے بتلایا گیا جو حاصل ہوتا ہے، ان دونوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ زراعت، تجارت اور ملازمت جو بھی ہو، اس میں سے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرے۔ تم ردی چیز یعنی گھٹیا چیز کو اللہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ کھجور کا ایک سا صدقے میں دیا جائے. اس پر ایک شخص ردی کھجور لے آیا. اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ جس چیز کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.